اب یہ ریکوری کی بات ہے، میں نے بات کی کہ جس کو یہ انفارمیشن مل گئی، ڈینائل کیا ہوتا ہے، ریکوری کیا ہوتی ہے، ٹریٹمنٹ سٹرکچر کیا ہے، ہم ازیوم کر رہے ہیں، اور اس وقت ہمیں جب پتہ ہوتا ہے کہ وی آر ناٹ ٹیکنگ رائٹ اسٹیپس، بٹ وہ فورس اندر سے ایسی ہوتی ہے کہ آپ یو کین ناٹ اسٹاپ یور سیلف، آپ روک نہیں پاتے اپنے آپ کو. وائی اٹس ہیپن، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مطلب میں اگر اپنی بات کروں تو یو کین رائٹ بکس آن دا ریکوری. ٹھیک، آپ کو پتہ ہے ایبسٹیننس کیا ہے، ایبسٹیننس کیوں ضروری ہے، ایبسٹیننس مینٹین کیسے کرتے ہیں، فالو اپ کی امپورٹنس کیا ہے، سگریٹ کیا کرتی ہے، ایوری تھنگ. ایبسٹیننس میں تو ڈیفینیٹلی وی کین اسیس دیٹ کہ ایبسٹیننس میں گول ہی یہ ہوتا ہے کہ میں نشہ تو نہیں کر رہا نا، اور اگر نشہ نہیں کروں گا تو تھنگس اٹ شوڈ بی اوکے ود می اینڈ یو آلسو. کیمیکل تو نہیں یوز کر رہا نا، تو اس کی سٹوری یہاں سے شروع ہوتی ہے. وہ سوبر ہونا اور ریکوری یا سرین ہونا، سیرینٹی کو فالو کرنا، یہ سب چیزیں ان کی لائف کا پارٹ نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں اف آئی ایم ناٹ ٹیکنگ کیمیکل، تو آپ کو سکون ہونا چاہیے، اور فیملی کا بھی سم ٹائم یہی پرسپیکٹو ہوتا ہے. سو ان کا بھی پرسپیکٹو سم ہاؤ یہی ہوتا ہے. لیکن آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ان پیشنٹس کے بارے میں، دے ہیو انف نالج کہ ایبسٹیننس جو ہے دس از ناٹ دا کمپلیٹ ریکوری، اینڈ جب ریکوری نہیں ہے تو سوبرائٹی بھی نہیں. سو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے ویئر از دا پرابلم، اینڈ انڈیویژول ڈفرینسز ہوتے ہیں. جیسے جب بھی کوئی پیشنٹ ریلیپس کرتا ہے، اب جیسے بھی عمر صاحب نے پوچھا کہ کیا کوئی ریلیپس کرتا ہے تو اس کی مرضی ہوتی ہے، سو آنسر از ریلیپس اگر کوئی کرے گا تو سم ہاؤ مرضی ہوگی، سلپ کوئی کرے گا تو شاید مرضی نہ ہو. ایک ایسے بلیف کے ساتھ ہیں، یعنی آپ ٹریٹمنٹ میں آئے، آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ایبسٹیننس سے یہ سفر شروع ہوگا، یعنی پری ریکوزٹ از ایبسٹیننس. ایبسٹیننس کے بغیر ریکوری نہیں ہے، لیکن کمپلیٹ ریکوری ایبسٹیننس نہیں ہے. سو مجھے شروعات ایبسٹین ہو کر کرنی ہے، اور آپ اپنی ریکوری کے ٹریک کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. دا ڈوز آف دا ریکوری اینڈ ڈونٹس آف دا ریکوری کا خیال رکھنا شروع کرتے ہیں. اینڈ ان تمام ایفرٹس میں ون فائن ڈے آپ فار سم ریزن نہ چاہتے ہوئے بھی کیمیکل لے لیتے ہیں، لیکن آپ کی جو باقی کی جو ذمہ داریاں ہیں، جو ریکوری ٹاسک ہیں، آپ ان سے منہ نہیں موڑتے. آپ فوراً سے اپنے کاؤنسلر، اپنے پروفیشنل، اپنے اسپیشلسٹ کی طرف آتے ہیں کہ جی یہ مجھ سے ہو گیا، ہیلپ می آؤٹ. تو اس میں نیت کا عمل دخل اتنا نہیں ہے، یا ایمان جو بھی ذہن بات کر رہے تھے، ایمان نہیں ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور یہ مجھ سے ہو گیا، ناؤ واٹ آئی ہیو، بٹ واٹ کائنڈ آف ایکشن یو، پھر وہ مان بھی لیتے ہیں. ٹھیک، یہ تو ہو گئی سلپ، یعنی آپ کا لائف سٹائل خراب نہیں ہوا، آپ ریکوری ٹریک پر ہیں، بٹ آپ نے سلپ کیا اور واپس آپ اسی ویگن میں بیٹھ گئے. ڈاکٹر صاحب اس کے لیے لفظ یوز کرتے ہیں کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ راتوں کو جاگ کر وہ ریکوری مینٹین کر سکتا ہے، ہیئر آئی ایم ٹیلنگ یو ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی پرانا لائف سٹائل تو ہو اور درمیان میں بیک آف دا مائنڈ کہیں نہ کہیں پر ہو سگریٹ آئی کین ٹیک، یعنی ایبسٹیننس کا ہی کانسیپٹ کلیئر نہ ہو، اور آپ اس نیت سے کہ ایک دفعہ میں کر سکتا ہوں، یا میں الکوہل نہیں میں بیئر لے سکتا ہوں، وہ ریکوری نہیں ہے. یعنی ریلیپس کا مطلب ہے کہ نشہ بھی انٹینشن کے ساتھ، حالات بھی خراب، اور آپ اس نیت کے ساتھ کرتے ہیں اور ہیلپ کو سیکھ نہیں کرتے. میں آپ کو صرف بتا سکتی ہوں، جیسے میں نے بلال صاحب کی اگزامپل دی تو میں نے ان کو بتایا ہی نا کہ یہ کر لیں اور یہ نہ کریں. اچھا، اس پہ انہوں نے کچھ باتیں مانی اور کچھ نہیں مانی. پھر وہ چونکہ یہ مائنڈ اپنا بنا چکے تھے، اب یہ میری ازمپشن ہے کہ جانا تو پھر میں ولنگ بھی ہے ہی نہ، تو 2 ہفتے پہلے کی ہے 2 ہفتے بعد کی. سو یہ انہوں نے اپنا مائنڈ سیٹ بنایا. پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، کیونکہ یہ اس پلان کے ساتھ میرے پاس آئے تھے کہ میں بس 2 دن رہ نہ لوں یہاں پر،
تو میں نے ان کو کہا تھا کہ نہیں، پہلے آپ اپنی میکسیمم اسکلز کو یوز کریں. تو اس میں وہ اس طرح سے نئی پریکٹس سم ہاؤ کر پائے. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ علاج میں آگے بڑھنے کا سائن یہ ہوتا ہے جب کسی کو ٹریٹمنٹ سے ڈر آنا بند ہو جائے. میں آپ کو وہی سعید صاحب بتانا چاہ رہی ہوں کہ جب بھی کسی پیشنٹ کا علاج گاہ سے یا جو علاج کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ نیگیٹو پوائنٹ آف ویو ہوگا، اس کا مطلب اصل میں کیا ہے بھلا کہ وہ نشے نہیں چھوڑنا چاہتا. مجھے پلیز اجازت دیں، پیشنٹ مائنڈ نہ کریں اس بات کو، کہ جب بھی کوئی پیشنٹ علاج کے خلاف اور علاج گاہ کے خلاف، پروفیشنلز کے خلاف، دنیا کے کسی بھی کونے میں، ناٹ ان ولنگ ویز اور ان پاکستان، اینی ویئر، علاج کے خلاف بات کرے گا، اس کا دوسرا مطلب یا پہلا مطلب کیا ہے بھلا؟ اب یہ ایک انڈیکیشن ہے، شاید آپ اس سے ڈس ایگری کریں بہت سارے پیشنٹس کہ ایسی بات نہیں ہے، بٹ ود ڈیو آل رسپیکٹ ایسی ہی بات ہے. بھی ایفرٹس ہوتی ہیں، ہم بھی محنت کرتے ہیں آپ پہ، اور فیملی بھی کرتی ہے، اور آپ خود بھی کرتے ہیں. سو یہ ایک اسٹیٹ آف ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، تھوڑی تکلیف ہوتی ہے ایز اے ہیومن بینگ اور ایز اے تھراپسٹ آلسو، کہ ہمیں اور زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی کسی کسر کو نہیں چھوڑنا ان کی ہیلپ کرنے کے لیے. اور ہم دن رات اس پہ سوچتے ہیں. جب مجھے یہ پتہ چلا تھا، اور چونکہ پرسوں ہی میں نے ان کو فیڈ بیک دیا تھا اور ڈاکٹر صاحب نے بھی دیا تھا کہ یہ انہوں نے اس ٹریٹمنٹ کے بعد جو مجھے بہت، ابھی بھی یہ میرے لیے مطلب ہی از آن دا امپروومنٹ میں. یہ سلپ اور ریلیپس کرنے کا مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کی جو بہتری ہے اس انڈور کے بعد، ان کی لہجے میں نے رسپیکٹ دیکھی اپنے لیے، جو کہ شاید پہلے مسنگ تھیں یا اتنی نہیں تھیں. دل سے یہ آ کر مجھ سے سلام کرتے تھے اور پوچھتے تھے کہ آپ کیسی ہیں. تو دیٹ واز ویری، آئی سی اٹ ایز این امپروومنٹ کہ وہ ایک بندے سے جان چھڑاتے ہیں. اور پہلے ان کا یہ خیال ہوتا تھا کہ مس شمائلہ کی نظر بھی میرے پہ نہ پڑے اور میں نیما ہو کے تو جلدی نکلا. اور جب یہ پاس آتے تھے اور اگر میں بزی بھی ہوں تو سلام کرنا، پوچھنا. سو یہ چیزیں ہمیں پھر یہ ایک موٹیویشن دیتی ہیں کہ نہیں، بندہ اندر سے ٹھیک ہونا چاہتا ہے. کہیں نہ کہیں پر ہمارے پیشنٹس، اب یہ میں راز کی بات بتا رہی ہوں، کسی نہ کسی بات سے ہم سے یا آپ سے ہاں چاہتے ہیں، کسی نہ کسی چھوٹی بات سے. یہ چیز ان کی سیلف اسٹیم پہ بہت بھاری ہوتی ہے کہ ٹوٹل نہ ملے نا ان کو، اور یہ ان کی ضرورت ہوتی ہے. اب آپ دیکھیے ڈمبر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. سو کہیں نہ کہیں پر ہمارے پیشنٹس کا یہ پیٹرن ہوتا ہے، کچھ پیشنٹ کا زیادہ ہوتا ہے، کچھ کا کم ہوتا ہے. کوئی ہاں میں نے لے کے ہی اٹھنا ہے، اب وہ چاہے تھراپسٹ ہو یا فیملی ممبر ہو، چاہے وہ ایسی ہاں ہو جو کہ اتنی بری نہیں ہے. کچھ نہ کچھ، کیا میں 10 منٹ گروپ میں لیٹ آ سکتا ہوں؟ وہ آپ نے جو مجھے ٹاسک دیا ہوا نا، میں نے اس کی پریپریشن کرنی ہے. ونڈرفل نا، ونڈرفل ہے نا کہ جو آپ نے ٹاسک دیا ہوا نا اس کی تیاری کے لیے مجھے 10 منٹ دے سکتے ہیں آپ. تو ہم میں سے بھی بہت دفعہ ٹریپ میں آ جاتے ہیں. یو آر رائٹ، ہم کون سا فرشتے ہیں. بٹ پوائنٹ از دیٹ کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ بیماری کے ساتھ، اس کو ہم ایسوسیٹڈ بیہیویئرز کہتے ہیں، کہ ہمارا پیشنٹ بات ماننے میں مشکل اس کو ہوتی ہے. اس کا دل چاہتا ہے پرائم منسٹر ہو، آرمی چیف ہو، گھر کا سربراہ ہو، ڈاکٹر ہو، اینی بڈی، دے ہیو ٹو فالو اس، کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ رائٹ ہے. ایسے ہی ہے نا کہ آپ کو اتنا زیادہ نہیں پتا، ہمیں پتہ ہے. اور یہ ان کی بیماری کا ایک وی کین کال اٹ کہ ایسوسیٹڈ بیہیویئر ہے. ایک اپنی بات منوانا، دوسرا ڈیفائی کرنا. ڈیفائنس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے اسد صاحب؟ نہ ماننا. نہ ماننا یہ ان کی بیماری کا ایک پارٹ ہے. یہ
یہ کریکٹر ڈیفیکٹس جو ہے وہ ان کی بیماری کا ایک بیہیویئر ہے. یعنی جہاں پر ایڈکشن ہوگی میں نہ مانوں, جہاں پر ایڈکشن ہوگی وہاں پر آپ یہ بیہیویئرز دیکھیں. ایک اگلا بندہ اپنی بات منوانا چاہے گا, کچھ نہ کچھ تے پھر تسی ہاں کرو نا وہ دلال, اور کچھ نہیں تے ایک چاکلیٹ, اور کچھ نہیں تو ایک ڈیل. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ چونکہ میں بہت اچھا کمپلائنس دے رہا ہوں تو اب مجھے آپ ارلی فری فلوٹ دے دیں مس شمائرہ. دیکھیں آپ نے کہا تھا, اور میں اب دیکھیں میں نے بال بھی کٹوا لیے ہیں تو اب میرا ارلی فری فلوٹ بنتا ہے. اب دیکھیں میں نے وہ کان سے وہ ایئرنگ بھی اتار دی ہے, اب تو آپ مجھے کوئی انسپروائز میٹنگ سٹارٹ کر دیں. دیکھیں مس آپ کو میری کوئی شکایت نہیں مل رہی تو اب آپ یہ کر دیں, ایز اف کہ کوئی نہیں, آپ کی نہیں بات کر رہی. موسٹ آف دا پیشنٹ دے ہیو دیٹ کائنڈ, اب میں یہ کام کر رہا ہوں تو اب آپ یہ کام کریں. دیکھیے میں آپ سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں. مجھے جتنی آسانی پیشنٹ سے بات کرنے میں ہوتی ہے نا, آنیسٹلی یہ بات کرنی ہے, پلیز آپ سب کی توجہ چاہوں گی کہ جتنی آسانی مجھے پیشنٹ سے بات کرنے میں ہوتی ہے ود یور ریسپیکٹ اتنی فیملی سے نہیں ہوتی, اور اتنی شاید اگر میں کسی اسٹاف ممبر سے بات کری ان سے بھی نہیں ہوتی. سو دے آر ویری کمپلائنٹ. میں اپنی ایکسپیرینس آپ سے شیئر کرنی, مجھے کبھی کسی قسم کی ایسی دقت نہیں پیش آئی کہ میں کوئی دھمکا دوں یا میں کوئی ان کو, ہاں پیشنٹ ضرور پتہ نہیں کیوں یہ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ اگر ہم یہ بات کریں گے تو ہمارے دن بڑھ جائیں گے, اگر ہم یہ کریں گے, کیونکہ جن کے دن بڑھنے ہیں وہ بات کرنے سے نہیں بڑھنے, اس کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ آپ فیصلہ نہیں کرتے, وہ آپ کے پروفیشنلز کا فیصلہ ہوتا ہے اور آپ کو انڈیکیشن دی جا رہی ہے. اب دیکھیں احمد صاحب آپ کو کتنا خوف تھا کہ میرے دن بڑھیں گے, مجھے کیوں یا ہمیں کیوں آسان لگتا ہے؟ بیکاز ہم کسی اسکل کو فالو کرتے ہیں. دیکھیں آپ کے نزدیک یا آپ کا ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگا عبداللہ صاحب کے بارے میں, لیکن میرے لیے محترم وہ اتنے ہی ہیں جتنے آپ ہیں. یہ میں آپ سے دل سے بات کر رہی ہوں کہ جتنا کوئی 22ویں گریڈ کا افسر ہمارے لیے قابل عزت ہے, اتنا ہی ہمارے لیے ہمارے پیشنٹ قابل عزت ہیں. اور جب یہ بات آپ دل میں اتار لیتے ہیں نا تو آپ کی باڈی لینگویج سے اگلا بندہ نوٹ کرتا ہے کہ یہ ہماری رسپیکٹ کر رہے ہیں. پھر آپ کو پریٹینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, مجھے یہ دکھاوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی میں آپ کے سامنے تو اس طرح سے بات کروں اور الگ سے ایسے بات کروں. کیونکہ جب آپ ڈیزیز کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں, آج تھوڑی سی مجھے 5-10 منٹ مشکل سی بات کرنی ہے, آئی ول ٹرائی کہ میں اس کو آسان کر کے کروں, کہ جب آپ ڈیزیز کانسیپٹ کو سمجھ جاتے ہیں نا تو پھر آپ کو غصہ نہیں آتا, پھر آپ ٹونٹ نہیں مارتے, پھر آپ ایمپتھائز کرتے ہیں. نہیں میں ہماری بات کر رہی ہوں کہ جب ہم آپ کی جو بھی کوئی نشے کی بیماری کی نوعیت کو سمجھ جاتا ہے, دا کانسیپٹ جس کو ہم کہتے ہیں اباؤٹ دا ڈیزیز اور اس کی مینیفیسٹیشن پہ, تو پھر آپ کو چڑ نہیں چڑھتی, آپ ہرٹ نہیں ہوتے, آپ غصہ نہیں کھاتے. آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس بندے کے ساتھ تو سب سے زیادہ ایمپتھی کرنے کی ضرورت ہے, یعنی ان کی فیلنگز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کسی کی ایسی ہیلپ کریں کہ جو تکلیف اس کو فائدہ دے گی وہ بھی فیس نہ کرنے دیں. خاص کر کے نشے کی بیماری میں بات کر رہی ہوں کہ جو منفی نتائج نشے سے پیدا ہو رہے ہیں, جیسے ان کے قرضے دے دینا, جیسے ان کے خرچے پورے کرتے رہنا, جیسے ان کے لیے ایکسکیوزز بنانا, جیسے ان کے لیے جھوٹ بولنا, جیسے جو بھی آپ نام دیں اس کو. پولیس کے معاملات ہیں تو اس کو فوری سے حل کروا لینا, اور کیا نہیں. تو انیبلنگ اصل میں بیماری کو بڑھانے والے بیہیویئرز ہیں. نیت کیا ہے پیچھے؟ وی آر ہیلپنگ دیم. نیت یہ ہے کہ ہم مدد ہی کر رہے ہیں. معاشرے میں اس کا ایک مقام ہے, ہماری فیملی کی بہت عزت ہے. لوگوں کو پتہ چلے گا تو وہ کیا کہیں گے؟ فیملی کا آپریٹنگ سسٹم ان سوالوں کو فالو کر رہا ہوتا ہے. اور بیماری کیا پرسیو کر رہی ہوتی ہے؟ ایڈا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے,
سب کچھ ٹھیک تو چل رہا ہے, میرے معاملات, بیماری کی پرسیپشن یہ ہے, فیملی کی پرسیپشن یہ ہے کہ وی آر ہیلپنگ دیم, کہ اگر ہم اس کا یہ بھی خیال نہ رکھیں تو یہ تو سڑک پہ آ جائے گا. سو ہیلپ اس کی جاتی ہے, غور سے سمجھیے گا یہ بات, جس کو جو لیک کر رہا ہوتا ہے. ہیلپ مینس when somebody cannot do that, کوئی بھی, جیسے ہم ٹوڈلر کی ہیلپ کرتے ہیں, اس کو چلنا نہیں آتا تو اس کو نہیں آتا یا نہیں چل سکتا تو ہم اس کی ہیلپ کرتے ہیں, یا اس کو کھانا نہیں آتا تو ہم اس کو, مدرز جو ہیں وہ کھانا کھلاتی ہیں. اینڈ enabling means do something for that person, he should have to do that particular, جس کی ذمہ داری ہے, جس کو کرنا چاہیے اور وہ نہیں کر رہا, اور آپ وہاں پر ذمہ داری لے لیتے ہیں کہ تسی نہ کرو, میں ہے منا, ٹھیک. تو یہ انیبلنگ جو ہے کہیں نہ کہیں پر پیشنٹ کو یہ امپریشن دے دیتی ہے, بلکہ اس کا ایک پکا بلیف بنا دیتی ہے کہ مسئلہ اتنا نہیں ہے یا مسئلہ ہے ہی نہیں ہے. سو فیملی پھر اس بات کو سمجھ جاتی ہے, اور یہ مشکل تھوڑا سا ہوتا ہے کہ انیبلنگ کو سمجھنا. جیسے ٹپیکل رسپانسز آف انیبلنگ فیملیز کے ہیں, ایک ریسرچ میں انہوں نے بتایا کہ جیسے آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو ہیلپ ہم, یہ ایک ٹپیکل رسپانس ہے کہ میں تو صرف مدد کر رہا ہوں یا کر رہے ہیں, ہم تو صرف اس کی مدد کر رہے ہیں, اس کے بیوی ہیں, اس کے بچے ہیں, اور اگر ہم بھی سپورٹ نہ کریں تو پھر ان کا کیا. دیکھیں نا کہ ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے, ہم سب somehow انیبل کرتے ہیں, ہم نے سیکھا ہے. یہ ہماری جو روٹس ہے نا, ان میں یہ چیز ہے کہ اپنا خیال نہیں رکھتے, دوسروں کی مدد کرتے ہیں اپنے سرکل سے باہر ہو کر. ایڈکشن میں اچھی بات نہیں ہے. I cannot tell you that کہ یہ اچھی بات ہے یا نہیں ہے, لیکن ایڈکشن کے پوائنٹ آف ویو سے سائنٹیفک بات یہ ہے کہ یہ اس کے لیے ہیلپ فل نہیں ہے. اگر آپ اس کی اندھا دھند مدد کریں گے, تو یہ آپ نے بہت زبردست بات کی کہ پیرنٹس کہیں نہ کہیں پر ہم سے بھی وہ کہتے ہیں کہ مطلب ایسے الفاظ یوز کر رہے ہوتے ہیں, پھر اس نے وہ سٹارٹ کر دیا, پھر اس نے وہ حرکت شروع کر دی, پھر اس نے سم ٹائم اشاروں کے نام میں پھر لینا شروع کر دیا, پھر پینا شروع کر دیا. دے ڈونٹ یوز دا ورڈ نشہ, بیماری, ایڈکشن, ایڈکٹ. ایک دفعہ ہمارے ایک پیشنٹ نے کہا تھا کہ مجھے وہاں جا کر بہت, وہ لوگ ہم پہ کیا کہتے ہیں, ہمیں نشہ ہی کہتے ہیں. میں نے وہاں نہیں جانا, میں نے فالو اپ پہ نہیں جانا, میں نشہ چھوڑ چکا ہوں, وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ جی ہم ریکورنگ ایڈکٹ ہے, اور یہ فیکٹ ہے. آپ بالکل دیکھیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اسی لیے جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی نا کہ ہم نے اس کے کوئی ویز تو نکالنے ہیں, بیکاز یہ اگر فیملی اور پیشنٹ دونوں شیم ہیلنگ میں نہیں آتے تو پھر مسائل ہوتے ہیں. پھر آپ نہ اس کو بیماری سمجھتے ہیں, آپ کا ایز اے فیملی پرسیپشن ہوتا ہے کہ یہ کریکٹر ڈیفیکٹ ہے, یہ تربیت کا فالٹ ہے یا کچھ اور نہ ہی پیشنٹ یہ سمجھتا. وہ کہتے ہیں کہ جب چاہوں میں اس کو چھوڑ سکتا ہوں, آپ مجھ پہ آخری دفعہ ٹرسٹ کر کے دیکھیں. چونکہ فیملی ہیلنگ میں نہیں ہوتی تو وہ کہتے ہیں چلے ایک چانس دینے میں کیا حرج ہے, اس دفعہ یہ صحیح کہہ رہا ہوگا, اس کی ضلالت بہت ہو چکی ہوئی ہے, تو اب یہ شاید صحیح بات ہی کر رہا ہوگا.